بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پھٹکڑی کو پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر دانوں والی جگہ پر 20 منٹ کے لیے لگا کر دھونے سے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر مسوڑے کمزور ہوں تو 20 گرام پھٹکڑی 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ منہ میں چھالے بن جائیں تو پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں۔ پھٹکڑی کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگائیں اور اسے 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں اور پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب کا مکسچر بنا کر اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ناک پر اگر بال ہوں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے کالے نشان ہوں تو ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور عرق گلاب کے ساتھ دھونے سے آپ کے ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو پھٹکڑی اور پانی کے مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں اور عرق گلاب سے دھونے سے چھائیاں ختم اور چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اگر جسم کے کسی حصے سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی کا سخت ٹکڑا گیلا کر کے جراثیم اور بدبو والے حصے پر رگڑنے سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر جسم کی خارش ہو تو پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں 1 انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پھٹکڑی کی 1 چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں، پیٹ درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور بغلیں کالی ہو جاتی ہوں تو پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا گلاب کے عرق میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ اگر دانت میں درد ہو تو پھٹکڑی اور ریٹھے کی گٹلی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں، آرام آ جاتا ہے۔ پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لی، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار آدھا چمچ پینے سے کھانسی سے آرام آتا ہے۔ شہد میں پھٹکڑی ملا کر صبح و شام استعمال کرنے سے بھی کھانسی میں آرام رہتا ہے۔ ناک سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی اور پانی کے محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر ڈنگ والی جگہ پر مل لیں اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا اور درد اور جلن سے فوراً آرام آ جائے گا۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے پھٹکڑی کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پھٹکڑی پگھلنے تک گرم کریں اور اس کے بعد ناریل کا تیل ڈال کر پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ بعد ایڑیاں دھو لیں۔ اگر آپ کے چہرے کی جلد ڈھیلی پڑ گئی ہو تو پیسی ہوئی پھٹکڑی کو پانی میں ملا کر اور اچھا رزلٹ کے لیے عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی میں مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھا گھنٹہ تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے آپ کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ 1 ماسا پھٹکڑی کو پاؤ بھر گرم پانی میں گھول کر دن میں 2-3 بار زخموں کو دھو لینے سے زخم جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ زخموں سے گندے جراثیم دور کرنے کے لیے پھٹکڑی کو زخم والی جگہ پر لگائیں تو زخم صاف ہو جاتے ہیں۔ اپر لپس پر بال اور کالا پن ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپر لپس پر عرق گلاب چھڑک کر پھٹکڑی سے 5 منٹ تک مساج کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ 1 چٹکی پیسی ہوئی پھٹکڑی کو اپنے شیمپو میں ڈال کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناریل کے تیل میں دہی اور انڈا ملا کر لگائیں، بال چمکدار ہوں گے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے، ان کو لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بالوں میں کولونجی کا تیل لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔
دہی اور بیسن کا ماسک جلد کو نرم کرتا ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال جم کر کیا کریں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتوں کو پکائیں اور مالش کریں۔ دوپہر کو 15 منٹ کا آرام دماغ کے لیے مفید ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ معدے کی جلن تذابیت ختم کرنے کے لیے کرنی ہے تو اس کے لیے استبول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو نہار منہ سونف کھایا کریں۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا دیا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے۔ سبز چائے پینے سے جسم کے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ گنیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے سے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ معدے میں تذابیت ہے، جلن ہے اور منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی خاص نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو یا پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو اور درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد سونے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو الائچی دودھ میں ڈال کر پی لو۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا ماسک جھریاں کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ناریل کے دودھ سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی سے چہرہ دھونے سے دانے ختم ہوتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف و شفاف ہوگا۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ زیرہ پانی میں ابال کر پینے سے گیس کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ پیٹ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ کھجور کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اس سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے جس میں نیا خون بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے دوست کی سچے دل کے ساتھ مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دودھ پئیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں ادرک اور لیموں ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناشتے سے پہلے ورزش کریں، وزن کم ہوگا اور قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ برتن چمکانے کے لیے سرکے اور بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں۔
कपड़ों की रंगत बरकरार रखने के लिए नमक वाले पानी में धोएं। सब्जियां मसलन मटर, मूली, साग, सलाद के इस्तेमाल से डिप्रेशन ख़त्म होता है। दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में पूरी 100 बीमारियां नहीं आती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत कायम रहेगी। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। अगर रात को नींद नहीं आ रही तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, सुकून की नींद आएगी। चाय की पत्ती से जली हुई कड़ाही साफ करें। जौ का पानी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आपको वहम की बीमारी है तो हरी सब्जियां ज़्यादा खाया करें। शहद में मौजूद अजज़ाई खुसूसियात जो दिल के मसाइल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। रोज़ाना 8 घंटे की नींद लें, दिमाग तरोताज़ा रहता है। मूंगफली खाने से जिल्द चमकदार होती है। जैतून का तेल दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर आपके सीने में दर्द हो तो अजवाइन का इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह सूरज की रोशनी में बैठिए, विटामिन डी हासिल होगा। शहद में नीम के पत्तों का पानी जिल्द के दानों के लिए बेहतरीन है। चुकंदर खाने से खून बढ़ता है। नारियल का तेल बालों को गिरने से रोकता है, बालों को चमकदार बनाता है। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा लिया जाए तो आवाज़ ठीक हो जाती है और ख़राब गला भी ठीक हो जाता है। रोज़ाना खीरा खाने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। अंडे और मेहंदी का मास्क बालों के लिए मुफीद है। अंजीर खाने से पेट साफ रहता है। इमली का पानी जिस्म को ठंडा करता है। सीढ़ी पाए पकाते वक्त इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें तो पाए की बदबू ख़त्म हो जाएगी। शहद और अंजीर खा लेने से आपके बदन के अंदर कुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है। जो इंसान थोड़े पर सब्र और शुक्र नहीं करता, ऐसा इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से जिस्म में अकड़न हो जाती है। बकरी का बच्चा घर में ले आने से बलाएं टल जाती हैं। बिस्तर छाड़ कर सोने से डरावने ख्वाब नहीं आते। जैतून का तेल नाखूनों की मजबूती के लिए बेहतरीन है। इमली का पानी बालों की नशो नुमा के लिए बेहतरीन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोस्तों की मदद करना सबसे बड़ा अमल है। मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। गर्म रोटी खाने से मैदा ख़राब होता है और मुख्तलिफ मैदे की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मैदा तज़ाबियत का शिकार हो तो करेले का जूस फ़ायदा देता है। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पेट के बहुत सारे इमराज से रोकने के लिए इसबगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ अपनी टांगें ख़ुसूसन पाँव को हफ्ते में कम अज़ कम 1 बार नीम के पत्तों वाले पानी से लाजमी धोया करें। ये शुगर वाले मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो। जिस घर के लोग मिस्री मुनक्का खाते हैं उनमें कभी खून की कमी नहीं होती। खाने के बाद लौंग चबाने से बदहज़मी ख़त्म होती है। भुनी हुई अदरक चबाने से खांसी ख़त्म होती है। नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। इरवी खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। जिस शख्स को जिगर का मसला रहता हो तो रोज़ाना 1 सेब खा लिया करे। रोज़ाना सुबह शाम चावल खाने से जिस्म पर मोटापा बढ़ता है और ये हमारे हाजमे को भी ख़राब करता है। ख़ासकर रात को चावल खाने से परहेज़ करें। जिस शख्स के चेहरे पर छाइयाँ हैं, काले धब्बे हो गए हों तो वो रोज़ाना कुछ वक्त के लिए नींबू चेहरे पर लगाए और सूखने के बाद सादे पानी से चेहरा धो ले, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तखलावे की खातिर नमाज पढ़ता है इसने शिरक किया। सूरह यासीन फजर के बाद पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। सर्दी के मौसम में रोज़ाना चेहरे पर मसाज करने के लिए बादाम का तेल या फिर कच्चा दूध, जैतून का तेल भी ले सकते हैं। 5 मिनट के लिए मसाज ज़रूर करें। इससे आपके चेहरे से खुश्की ख़त्म हो जाएगी और चेहरा भी नरम और मुलायम चमकदार बना रहेगा। मुंह की खुश्की जड़ से ख़त्म करने के लिए ग्लिसरीन, गुलाब का अर्क और लीमू लें। ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क हम वज़न
ہوں جبکہ لیمو آدھا ڈالیں۔ ان تینوں کو مکس کر کے ایک بوتل میں ڈالیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے منہ کی خشکی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ کریم کی جگہ ناریل کا تیل استعمال کریں۔ گائے کے دودھ کا مکھن سکن کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ ہمیشہ کے لیے نافرمان بن جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو شکایت کو دور کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھنے سے گھر میں بے پناہ دولت آتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، ہر نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ سر کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ اسبگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ غذا کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ہرا دھنیا شوگر کے لیے فائدہ مند ہے، شام کے وقت سے مت کھایا کریں۔ بھانج پان کی بیماری میں گڑ کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیمو کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ۔ اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کیا کریں، اسے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حمل میں گرمی اور سر کا درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بھانج عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بھانج پان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، اس کے لیے آسان حل جامن کی گٹلی کا سفو بنا لیں۔ ایک ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ اس سے حمل ضائع نہیں ہوگا۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت اگر اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہایا جائے تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کے مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ خارش کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
آپ جب بھی فاؤنڈیشن لگائیں تو فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل تیل ملا لیں، اس سے چہرہ ڈرائی نہیں ہوگا اور میک اپ کافی لمبے دیر تک رہے گا اور چہرہ بھی گلوئنگ بنا رہے گا، اس لیے فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل ضرور ملا لیں۔ اگر سر میں تھوڑی سی ہلکے سفید بال نظر آ رہے ہیں تو کاجل لیں، اس کو جہاں بال سفید آ رہے ہیں وہاں پر لگا لیں، ایسا کرنے سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور بار بار کلر کرنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، یہ ضرور آزمائیں۔ آئی برو کے بال کالے اور چمکدار کرنے کے لیے آئی کریم یا پرویسلین لگا لیں، ایسا کرنے سے آئی برو شائنی ہو جائیں گے۔ لپسٹک اور نیل پینٹ کو فریزر میں رکھ دیں، ایسا کرنے سے لپسٹک اور نیل پینٹ کافی دیر کے لیے چلے گا اور اس طرح سے یہ سوکھے گی بھی نہیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ لوبیا کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں کی روزانہ مالش کر کے سوتا ہے ایسا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن مریضوں کے معدے کا مسئلہ ہو، پھر معدہ کمزور ہو گیا ہو یا وہ ناشتے میں صبح 1 پاؤ جامن کا استعمال کیا کریں۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن، گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جب بھی ٹماٹر استعمال کرو تو ٹماٹر کا چھلکا اتار کر استعمال کیا کریں، اس سے آپ کی پتھری کی شکایت نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ پٹھوں کی درد کی وجہ ہو تو دوپہر کو کالی مرچیں چبا لیا کریں۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، ایسا کرنے سے آپ ہمیشہ طاقتور اور جوان رہیں گے۔ سمندری نمک کھانے سے وزن میں کم ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سلاد کا استعمال کرنے والوں کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹو، حافظہ تیز ہوگا۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ چہل قدمی سے پہلے 1 پھل کھا لیا کرو، چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھاؤ، تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ دانتوں پر لیموں کا چھلکا رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے بھی آپ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کرو۔ دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھاؤ۔ پیٹ میں گیس، قبض اور افارہ ہو جائے تو گنے کا رس نہایت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔